عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی، لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے، یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں۔ یہ آئی جے آئی کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر آئی ایس آئی نے آئی جے آئی بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، 2/3 کی اکثریت ملی، اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی۔ معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو۔ ایک کھلم کھلا ہے، اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے۔ آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل تائب، بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی سزاؤں کا، اسلامی قوانین کا، یہ اس پر ذرا خاموش ہے۔ لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے، کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، ذرا اسلام کا نام لے دے ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا، ذرا اسلام کی بات کرے تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا۔ یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے۔ یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت، ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا۔ قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا، نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا۔ البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کی وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے۔ وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے، وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے۔ یہ خلافت کے نظام کا چربا ہے، ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو